نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوست بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کو اپنے بندوں کی ترغیب کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون. دیکھ کے دین کے کاموں میں جو لوگ بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں، آگے پہل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانوں انہیں اپنا مقرب بندہ بناتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی دین کے کام میں ہمیشہ خود اپنی ذات سے پہل کرے. یہ نہیں کہ میں جا کے مل جاؤں گا، نہیں، میں جاؤں گا، میرے ساتھ دوسرے آگے ملیں گے. یہ ترتیب زندگی بناؤ. نماز میں سب سے پہلے آؤ، مسجد میں تعلیم میں سب سے پہلے آگے بڑھو. 3 دن کی ترتیب آئے تو سب سے پہلے خود کو آگے بڑھاؤ. اللہ کے دین کے لیے قربانی کا وقت آئے تو سب سے پہلے آگے بڑھو. دوسروں کے انتظار میں نہ رہو، دوسرے آئیں گے پھر ہم پہنچیں گے، بلکہ ہمیشہ دین کے ہر کام میں آگے بڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہم بھی اپنی مزاج وہ بنا ہے، ہمارا مزاج یہ بنا ہے دین کے کاموں میں مل جانا جا کر. بلکہ شیطان پہلے سے ہی دماغ میں ایک چکر چلاتا ہے، 9 آگے بلاویا سے تو 10 آگے سیدھی بندہ پہنچ سے آپ نہیں پہنچے جیسے. یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ نقصان کی بات ہے. بلکہ آدمی کو سوچنا یہ چاہیے کہ 9 بجے بلایا ہے، میں 8:45 بجے پہنچ جاؤں. اس سے آپ سمجھداری سے اپنی دنیا کے کاموں میں اپنی سمجھداری میں استعمال کرتے ہو. جانا ہوتا ہے، گاڑی کا ٹائم 9 بجے ہوتا ہے تو آپ 8:45 بجے پلیٹ فارم پر حاضر رہتے ہو. وہ تو 9 بجے آنے والی ہے. تو جیسے دنیا کے کاموں میں ہم سمجھداری سے کام کرتے ہیں، اپنے دین کے کاموں میں بھی اس سے زیادہ سمجھداری سے چلیں ہم لوگ. ہاں، اللہ کو یہ پسند ہے اور اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اپنا مقرب بنانا یہ معمولی چیز تھوڑی ہے. اللہ ایسوں ہی سے کام لیتے ہیں. مقرب بناتے کے معنی یہ ہے کہ اللہ ایسوں سے ہی کام لیتے ہیں. قریب رہنے والوں کو کہتے ہیں بھائی یہ کام کر لے جا. ہمارے جو قریب رہتے ہیں ان سے کام لینے میں ہمیں ذرا حیا نہیں آتی اور جھجک نہیں ہوتی. لیکن جو قریب نہ رہتے ہوں تو انہیں کام بتانے میں بھی آدمی سوچتا ہے کہنا نہیں کہنا. ایسے اللہ ہم سے کام لے گا جب ہم اللہ کے مقرب بنیں گے. کام لینے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں، معمولی چیز نہیں ہے. یہ ختم نبوت والی عظیم محنت ہے. ہاں، اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول کر لے اور ہم سے کام لینے کا فیصلہ کر لے، بہت بڑی نعمت ہے. ارے یہ دنیا کے میرے دوست، یہ خطاب میں دنیا جو ہے اس کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں، سمجھے نہیں؟ اللہ میرے دوستو، فرعون جیسے آدمی کو خدا کا دشمن ہے، خدا نے حکومت دے دی اس کو، کچھ نہیں. نمرود کو اللہ نے حکومت دے دی، ملک دے دیا، دنیا دے دی نا. اس کا اللہ کا کوئی یہ نہیں ہے. لیکن اللہ اپنا مقرب کسے بناتے ہیں کہ اللہ تو مقرب ان کو بناتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ آگے رہتے ہیں. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سہارے پر چلانا چاہیے اور کسی کے سہارے پر نہیں. ہر کام اللہ کے سہارے پر. 3 دن کی جماعت اللہ کے سہارے پر. ہمیں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ 50 گھروں کا ایک پاکٹ بنا کر اس 50 گھر کے 100% انسان مردوں عورتوں میں اللہ کا مبارک دین زندہ ہو. اور یہ اللہ کے مبارک دین کے لیے ایک مرد عورتیں سب دور صحابہ کی طرح
قربانی پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، اس سے پہلے نہیں آئی تھی۔ اب ایک بات اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں بات ڈالنا کیوں کرو؟ آپ اسی گجرات کے بارے میں سوچیں، ہاں ان چند سالوں کے درمیان میں اس علاقے گجرات میں کیا کیا تبدیلی اللہ کے رکھی، بیرون کی جماعتوں کے اعتبار سے، پیدل جماعتوں کے اعتبار سے، اور عمومی محنت کے اعتبار سے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ ایک چیز کو کرنا چاہتے ہیں، اس نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ میں نے کتاب میں دیکھا اللہ جب کسی بندے کی دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسے دعا کی توفیق دیتے ہیں، اسے دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ دعا کی توفیق اسے دیے کہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، میرے پاس تجھے مانگنے بلائے کیوں میں نے؟ تو مجھ سے مانگے میں تجھے دوں۔ یہ ہے اللہ کی بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ابھی ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، سوچتے بھی نہیں کبھی، یا ابھی نہیں سوچتے کہ یہاں میں کیسے آ گیا، میری اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا اپنے دین کی خاطر۔ ہاں ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں اپنی محنت کے لیے قبول نہ کیا ہوتا اور اس کی نظر رحمت ہماری طرف نہ ہوتی تو پتہ نہیں کہاں کہاں مارے پھرتے، کہاں ہماری نکلتی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اللہ نے ہمیں اس محنت کی طرف متوجہ اسی لیے کیا ہے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نوازنا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے ہم چھوٹے بچوں کی طرح میرے دوستوں اوقات ضائع کر دیں، نادان بچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اب تک کی جو ہم سے جتنا بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس پر شکر گزاری کر کے اللہ سے آگے کی توفیق مانگنا ہے، اور جتنی ہم سے سستی ہوئی بے شک ہوئی ہے، اس اللہ سے معافی مانگ کر ایک چیز جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اسے نہ ہونی مت سمجھو۔ کیسے ہوگا؟ نہیں، اسی نے کیا ہے، اب تک کیا ہے۔ اس امت کو پوری دنیا میں اپنے دین کے لیے حرکت میں آنے والا اس نے بنایا ہے۔ اور جو مسلمان دنیا کے ملکوں میں مال بٹورنے جمع کرنے گیا ہوا تھا، وہی مسلمان آج اللہ کی بات کو لے کر دنیا کے ملکوں میں جا رہا ہے۔ زندگی میں کتنی خدا نے تبدیل آئی ہے۔ جن ملکوں میں یہ مسلمان جا کر اپنی زندگی کو اجاڑتا تھا، بگاڑتا تھا، آج انہی ملکوں میں جا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت والی زندگی کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی نظر رحمت ہے اس امت پر۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت کا مقام دینا چاہتا ہے اور اپنی بات کو دنیا میں چلانا چاہتا ہے۔ جس حضور سے پہلے دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اس بگاڑ کو سدھار کی طرف لانے کے لیے اللہ نبیوں کو محنت دے کر بھیجتا تھا، وہ محنت زندہ ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں سدھار لاتا تھا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن حضور والی محنت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس دور میں اللہ نے اپنے نبی والی محنت کو زندہ کیا ہے۔ اپنی جان، ہر مسلمان کو اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی کے ساتھ نسبت خداوندی پر اپنے آپ کو کھپانا، ذلت اٹھانا، تکلیفیں اٹھانا، جھیلنا، گھر چھوڑ کر سفر میں جانا کہیں راحت کے لیے تو راحت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن امت کو اللہ نے تیار کیا ہے کہ تم ہمارے نبی کے نقش قدم پر اپنی جان اور اپنے مال کو ہمارے کرنے کی بلندی کے لیے اور ہمارا دین دنیا میں زندہ اس کے لیے میرے نبی کے نقش قدم پر تم قربانی پر اپنے آپ کو کھڑا کرو گے۔ گاڑی پسینے کی کمائی آدمی لگاتا ہے،
ہم تمہارے علاقوں کو ہم نہیں کہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں ہمارے وہ ساتھی جو صبح سے نکلتے ہیں اور میرے دوستوں دیہاتوں میں چل پھر کر بھنگار لاتے، بھنگار، اور دوپہر تک بھنگار جمع کر کے میرے دوستوں بیچ کر اپنا چولہا چلاتے، چولہا۔ تمہارے جیسے نہیں رات آرام کی زندگی ہمارے یہاں، فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں وہ بیچارے۔ ہاں، کسی زمانے میں تو ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، کیمپی میں بھی کچھ نہیں تھا، وہی بیچارے پیدل چل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ٹھیلا اور لاریاں لے کر دیہاتوں میں جا رہے ہیں، اور گھر گھر پھر کر میرے دوست بھنگار جمع کر کے پھر گودرا لے کر دوپہر تک آئے ہیں، اور پھر اس کو میرے دوست بیچے ہیں، اور انہیں پیسوں سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے جاتے ہیں، یہ لوگ ہر سال 4 مہینے لگا رہے ہیں، اور جماعت اپنی بنا کے نکل رہے ہیں، اور یہ لوگ بیرون کی جماعتوں کے عزائم کر کے میں تو اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، میں اپنے یہاں کہتا ہوں، جس سے وہ میاں کام لینا چاہیں، چاہے وہ پھر، چاہے بھنگاریا ہو، چاہے پھیریا ہو، اس سے لے لیتا ہے، اور فیکٹری والا اپنی فیکٹری میں بیٹھا رہتا ہے، لیتا ہے وہ کام، ہم سے بھی اللہ کام لے رہا ہے۔ لہذا اس کو تو خدا کی بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں کہ اللہ پھر اب دنیا میں وہ سدھار لانا چاہتا ہے، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنا چاہتا ہے، عدل انصاف زندگی لانا چاہتا ہے، دنیا میں خیانت والی زندگی ختم کر کے دیانتداری اور امانت داری کی زندگی لانا چاہتا ہے۔ بے حیائیاں، بے شرمیاں اور یہ جتنی میرے دوست غلط زندگیاں آج دنیا میں شیطان اپنی جماعت سے اور اپنے لشکروں سے اور اس کی پارٹی سے پوری دنیا میں میرے دوستوں خدا کی ناراضگی کی زندگی چلانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالی شانہ پھر اپنی قدرت سے میرے دوستوں اس زندگی کے بدلے میں وہ اپنی پیاری زندگی کو خدا دنیا میں زندہ کرے گا۔ اس کے اللہ نے محنت کو زندہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے پہلے اللہ ہمیں نوازے گا اس زندگی سے جو اس کی پیاری زندگی ہے، اس کی پیاری زندگی ہمیں دے گا، بشرطے کہ ہم اس اللہ پر، اس اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اور اس کی کریمی ذات پر بے دوستوں امید کر کے اس محنت کو اس بنیاد پر کریں گے کہ اللہ میں بھی ہدایت کا محتاج ہوں، میرا خاندان بھی محتاج ہے، اور پوری دنیا کے انسان محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو تو ہدایت دے دیں۔ اس ہدایت کی نیت کے ساتھ جب ہم محنت کریں گے اللہ تعالی شانہ اپنے فضل و کرم دیں گے۔ یاد رکھو انسان کو اللہ نے قوت ارادے کی قوت اتنی زبردست دے رکھی ہے کہ جب انسان اس ارادے کی قوت کو کسی جگہ استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کے ارادے میں اسے کامیابی دیتا ہے۔ آج دنیا والوں نے اپنے اندر کے ارادے اور اپنے عزائم کو دنیا کی چیزوں میں استعمال کیا ہے، وہ جس چیز کو سوچ رہے ہیں وہ وجود میں آ رہی ہے، انہوں نے اپنے ارادوں اور عزائم کو اس دنیا کی مادی چیزوں زندگیوں میں استعمال کیا ہے، اللہ نے انہیں اس میدان میں کامیاب کیا۔ اگر ہم ایمان والے اپنی اس عزائم اور ارادوں کی قوت کو اللہ کے دین کی حیات کے لیے اور دنیا میں ہدایت کی عمومی زندگی وجود میں آئے اس کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ تعالی شانہ اسے اپنی قدرت سے وجود دے گا۔ یہ عزائم رسمی تو نہیں کرا رہے آپ سے، شیطان یہ سمجھائے گا تمہیں اب یہ تو آؤ ایسے کیسے پر کون کرے سے یار آپ پاکٹ بناوانوں کو ٹھیک سے بنائی دو کیسے تو تھسے کی طرح، یہ شیطانی چکر ہے، اس سے نکلو، ایمانی سوچ پر آؤ کہ اگر اس اللہ نے مجھے مسجد میں لا کے نہ بٹھایا میں کیسے بیٹھ سکتا تھا، مجھے کس نے بٹھایا ہے، میرا اللہ نے بٹھایا ہے، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہاں تھا میرا، میں کہاں گھومتا تھا، لیکن اس نے اس تمام لائنوں سے نکال کر
مجھے اپنے گھر میں اپنے دین کی فکر میں مجھے لا کے بٹھایا اس نے، وہی اپنے ہر بندے کو لائے گا۔ اس طرح اپنے عزائم کی پختگی کے ساتھ اور اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے آپ میں ایک ایک مسلمان کی ہمدردی پیدا کرو۔ چند منٹوں کے لیے بیٹھ کے سوچو، میرے محلے میں میرے مسلمان بھائی نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس حال میں ان کی موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ کیا انجام ہوگا ان کا آخرت میں؟ اس کو اتنا سوچو کہ سوچتے سوچتے دل میں ایک ہمدردی کا جذبہ اٹھے کہ نہیں، اب تو کسی حال میں اس کے پیروں پڑ کر، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، اس کے سامنے خوشامد کر کے اسے تو سمجھا بجھا کر مجھے تو اللہ کی طرف مسجد میں لانا ہے، اور میں اپنے اللہ سے رو دھو کر اس کے لیے ہدایت مانگنی ہے۔ یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ کے قبض قدرت جو بات ہے تو اللہ کے قبضے سے کون نکل سکتا ہے؟ وہ تو آن کے آن میں دلوں کو پلٹتا ہے، اسی نے میں دوستوں عمر فاروق کے دل کو اسی نے پلٹا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی کو شہید کرنے سے گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی گردن کو لینے کے لیے جا گئے ہوئے تھے، لیکن اس آسمان والے نے طے کیا کہ تو میرے نبی کی گردن کو کیا لائے گا؟ میں تیری گردن کو میرے نبی کے قدموں میں ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالی شانوں نے اپنے امر کو وجود دیا ہے۔ وہی اللہ میرے دوستوں ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں میرے دوستوں جو بات چاہی جا رہی ہے اور جن کو اللہ نے نیک بندوں نے اللہ سے رو رو کے منوایا ہے، ہاں الیاس اللہ مرقدوں نے اس محنت کو رو رو کے اللہ سے منوائی ہے، ابھی تو چل رہی ہے۔ ہاں اللہ سے منوائی ہے۔ ہاں لہذا میرے دوستوں مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہم جتنی یقین کے ساتھ اور جتنی قوت کے ساتھ، فکر کے ساتھ اپنے آپ کو اس محنت میں تھکائیں گے اور اپنے بھائیوں کی، مسلمانوں کی خوشامد کریں گے اور خوشامد کر کے اللہ کے سامنے راتوں کو کر روئیں گے، رات کے اٹھنے کی، رونے کی میرے دوستوں عادت ڈالو۔ ہماری محنت میں بغیر رات کے روئے جان نہیں پڑتی، اور اس کے لیے میرے دوستوں اپنی رات کو اٹھنا اور خدا کے سامنے رونے کے لیے، نیک دکھانے کے لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو سنت پر لائیں۔ اللہ کے نبی نے ایک بات یہ فرمائی ہے، لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد یارانہ مجلسیں کرنا منع ہے۔ دوستانہ مجلس میں بیٹھنا، باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، یہ سب اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ہم اس کو چھوڑ دیں، اپنے محلوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر میرے دوستوں اللہ کی یاد اور ذکر کی جو اللہ توفیق دے اسے کر کے پھر اپنے گھروں میں آرام کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اپنی بال بچوں کو بھی آرام کرنے کی فکر دلائیں، جلدی سلائیں اور جلدی اٹھیں، اور جلدی اٹھ کر پھر اللہ کے سامنے مانگیں۔ یہ میرے دوستوں اس ماحول کو بناؤ، اور اس کے لیے خود بنے۔ ہمارے محمد الحسن کہا کرتے ہیں، دنیا میں وہ چلے گی بات جو دائی چاہے گا، دنیا میں ملک مال والوں کی نہیں چلے گی، ان کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی نہیں چلے گی، یہ محلوں میں رہنے والوں کی نہیں چلے گی، یہ طاقت اور قوت والوں کی نہیں چلے گی، یہ مال اور پیسے اور فوجی اور ٹھیکوں کے نظام والوں کی نہیں چلے گی، چاہے ان کے پاس حکومتیں ہوں، چاہے ان کے پاس زمینیں ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کی نہیں چلے گی۔ دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کرنے والے داعیوں کی چلے گی۔ اللہ اس کو چلائے گا اور چل رہی ہے۔ اس میرے بھائیوں اس کو لو طبیعتوں میں، ہاں، اور یقین کے ساتھ ایک بات پر اپنے آپ کو ڈالو اور اپنے آپ کو تھکاؤ۔ ہاں، ہر مسلمان کے پاس جا کر اس کے پاس بیٹھنا اور خوشامد کے ساتھ بات کرنا اور ہمدردی کے ساتھ بات کرنا،
ہاں، اور اللہ سے مانگنا، اس کے لیے دعا مانگنا. اللہ کے میرے نبی نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا مانگی باقاعدہ، اے اللہ اپنے دین کو 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کو ہدایت دے کر اپنے دین کی تو تائید فرما دے. ہم بھی اپنے محلوں میں فکرے کریں. ہاں، ایسے لوگ ہیں محلوں میں جن کی زندگیوں کے اثرات محلے پہ پڑ رہے ہیں، ہم ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، ان پر محنت کریں. ہاں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی پوری قدرت ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بات کہی ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کے لیے حکم ملا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میاں ڈر لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ کر لے گا، میرے اوپر تو اتنی تھی کیسی سے اس کے، میں جاؤں گا تو یہ ہوگا. اللہ نے کہا نہیں، جاؤ جاؤ، اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے دونوں بھائی کے ساتھ ہوں، جاؤ تم جاؤ، اور میں ہر اس کی بات کو بھی سنتا ہوں، اس کو بھی دیکھتا ہوں، یہ بات نہیں جاؤ. تو اللہ کی معیت ہاں ہمارے ساتھ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہر آدمی کو دعوت، ہمارے دل میں کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کی غلط زندگی کا تاثر ہمارا دل نہ لے رہا ہو، بلکہ ہم تو اپنے بھائی سے میرے دوستوں ہمدردی، مسلمان ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، یہ اپنی ذمہ داری پر کیسے آ جائے، اس فکر کو لے کر ہم اپنے محلے کے ہر آدمی کو ملیں گے. جہاں تمہارا پناہ ٹوکا پڑے وہاں اپنے محلے کے ایسے آدمی کو اپنے ساتھ لو جو تمہارے ساتھ آئے گا اور وہ تمہارا مددگار معین بن جائے گا. حضرت موسیٰ نے جیسے اپنے بھائی کو اپنی مدد کے لیے اللہ سے مانگا، اگر ہمیں کسی کام کے لیے ہمارا پناہ ٹوکا ہے تو ہم اپنے محلے کی مسجد و جماعت میں سے یا محلے کے لوگوں میں سے کسی کو ساتھ لیں گے. کیا چچا ہمارے ساتھ آپ ملاقات میں چلیے نا، فلاں حاجی صاحب کی ملاقات کرنی ہے، آپ ہوں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. لے کے جاؤ، بات آپ کرو، چھوٹے بن کے بات کرو، چھوٹے بن کے بات کرو، چھوٹے بن کے بات کرو کہ کسی کو اشکال نہیں ہے. ہاں، ایک ایک کو جیسے کہا جا رہا ہے ایک ایک پر محنت، کتنی شرم کی بات ہے. سالہ سال ہو گئے اور یہ ہمارے صوبے گجرات میں اتنے مدارس ہیں، اتنی محنت ہو رہی ہے، ابھی تک ہماری بستیوں میں 100% نماز زندہ نہیں ہوئی ہے. 100% نماز زندہ نہیں ہوئی. ہمارے علاقوں میں بے نمازی لوگ موجود ہیں. ہمارے جوان اللہ کا اتنا بڑا فریضے کو کھیل کود میں بے دوست چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نماز احکام کو توڑ دیتے ہیں. کھیل میں، کود میں، بیٹھنے میں، گھومنے میں، پھرنے میں اتنا بڑا خدا کا حکم توڑ رہے ہیں. عورتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا ہم یہ 50 گھروں کا ایک حلقہ بنا کر ہمارے اندر کا عزم ارادہ کر کے کہ 100% مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے مسجد سے ہو جائے اور 100% مسلمان اللہ کا بندہ بن کر اور پیارے نبی کا امتی بن کر جینے والا بن جائے. اس کے لیے یہ دین کو اپنی زندگی میں لے کر چل رہا ہوں اور اللہ کے نبی والا درد غم اور فکر اپنے سینے میں لے کر دنیا میں اللہ کے دین کی محنت اپنی جان مل کھپا رہا ہوں. اس کے لیے میں دوستو کوشش کرنا، فکر کرنا اور ہر ایک کو آمدہ کرتے ہوئے پھر اللہ سے رات کو اٹھ کے دعا مانگنا. انشاءاللہ آپ دیکھو گے اگر محنت واقعتاً جیسے کہا، ہمیں تو حضرت مولانا نولا فرمایا کرتے تھے ہر ساتھی سے کہو کہ اپنا فارغ وقت مسجد کو دو، مسجد والے بنو، مسجد والے بنو. جب تم مسجد والے بن جاؤ گے امت مسجد والی بن جائے گی. بات تمہاری چلے گی، بات تمہاری چلے گی، بشرطے کہ ہم اپنی ذات سے میرے دوستوں اللہ کے محتاج بن کر اللہ کے در پر بھکاری بن کر بیٹھ رہے ہیں. اپنا فارغ وقت مسجد کو دو اور مسجد میں آ کر مسجد کے تقاضے پورے کرو. گھروں کی ملاقات اور تعلیم اور مسجد میں آنے والوں کو لے کے بیٹھنا، ان کا دینی ذہن بنانا، آنے والے مسافر کے کھانے کا انتظام کرنا، جو بھی ہو میرے دوستوں اپنی مسجدوں کو وقت دو اور مسجدوں کو آباد کرو اپنی ذات سے.
ہاں مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں تو قرآن شہادت دے رہا ہے یہ تو ایمان والے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں. تو ہم اور آپ ایمان قضا اللہ کے قرار دیے جائیں گے. مسجدوں میں اپنے اوقات کو لگانے سے اپنے اوقات فارغ کو مسجد میں لگاؤ اور اپنے بھائیوں کو مسجد میں بلاؤ. ہم رہیں گے، ہمیں مسجد میں ہمارے بھائی ملنے آئیں گے، ان کا مسجد میں لگے گا. پھر ہر مسلمان سے مسجد کے وقت مانگو کہ میں تیرا فارغ مسجد کو دے دے، تیرا فارغ مسجد کو دے دے. انشاءاللہ مسجد میں بھی رہوں گا، تم بھی رہو گے، کچھ دین کی باتیں ہوں گی، تعلیم ہوگی، کچھ آپس میں اپنے سیکھنا سکھانا کر لیں گے، کچھ دین کے تقاضے پورے کر لیں گے. ہم سب مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ. اگر اس سب کو ہم نے طے کر یہ کرنا ہے اور اللہ اسے کرے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمارے اندر کے فیصلے پر آسمان پر فیصلہ کرے گا اور اس کے فیصلے پر ایک چیز وجود آ جائے گی. کرو گے؟ شیطان کے چکر میں تو نہیں آؤ گے. یہ پاکٹ جو آپ نے بنایا نا اس کو کرنا ہے اور ابھی سے کرنا ہے. ابھی سے سوچنا شروع کر دو کیا کرنا، کیسے کرنا، کیا ترتیب بنے، کون کس کو ملے گا، کون کہاں ملے گا. ہمارے محلے کے 50 گھر جو میں نے ذمہ داری دی ہے ان سے بولے کہ کیا شکل ہو. یہ جب سوچتے جاؤ گے، فکر کر کے جاؤ گے، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی مدد مانگو. اور میرے دوستوں اپنی اپنی ذمہ داری پر اپنے آپ کو میرے دوست شروع کر دو. جہاں کوئی پریشانی آئے 2 رکعت پڑھو. پریشانی دور کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں. کوئی مسئلہ ہے، کوئی تمہارے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے اس میں غصہ نہ کرو، 2 رکعت پڑھو. ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس نماز ہے. انشاءاللہ اگر ہم اور آپ اپنے اندر کی سچائی کے ساتھ محنت شروع کریں گے اللہ ہمیں سچا کر دکھائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے ساتھ جو انسان سچائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلے. خدا کا کرنا کہ شہید ہو گئے. اور شہید کیسے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے تو اللہ کے نبی نے انہیں اپنے ساتھیوں کے صحابہ کے اونٹ کی چرانے کی خدمت دی. ایک مرتبہ یہ اونٹ چرا رہے تھے، غنیمت کا مال آیا. اور غنیمت کا مال جب آیا تو اللہ کے نبی نے تقسیم کیا، ان کا حصہ ان کے ساتھیوں کو دیا کہ اونٹ چرا کر آئیں تو ان کا حصہ دے دینا. ان کے ساتھیوں جب ان کے غنیمت کا مال کا حصہ دیا تو یہ صحابی نے کہا میں تو اس کے لیے نہیں آیا تھا. کہا بھی کیوں آئے تھے؟ کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ نامعلوم جگہ سے کوئی تیر آئے، گردن پہ لگے اور شہید ہو جاؤں. میں تو شہادت کے لیے آیا تھا. تو یہ صحابی نے حضور سے جا کے کہا کہ حضور وہ تو یوں کہہ رہے ہیں. تو پیارے آقا صاحب نے فرمایا یہ اپنی بات میں اگر سچا ہے اللہ اسے سچا کر دکھائے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اللہ اسے سچا کر دکھائے گا. چنانچہ یہ صحابی اونٹ چرائی رہے تھے اور اونٹ چراتے ہوئے ایسے ہی ہوا نامعلوم جگہ سے تیر آیا، لگا، شہید ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس لایا گیا کہ حضور یہ وہی نوجوان ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی بات میں سچا تھا، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا کر دکھائے گا. پہلے سب طے کر کے جاؤ. مایوسی کی بات مت کرنا، کمیمتی کی بات مت کرنا. کوئی شادی خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ طے کرنے کے بعد آگے پیچھے ہو رہا ہو اسے پیار محبت کے ساتھ پھر جوڑ لینا اور اپنے ساتھ شریک کر لینا. اور کام اور 1-1.5 مہینے کی بات ہے، ذرا جم کر محنت کر لو گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لو گے اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخشے گا. کرو گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری اب تک کی غفلت کی زندگی کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، دین کا درد غم اور فکر میں نصیب فرما، تیرے دین کی عالی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، دین کے ہر تقاضے پر آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہی اپنے فضل و کرم سے تیرے دین کی اس محنت کو گھر گھر میں زندہ فرما، ایک ایک فرد امت کی زندگی میں زندہ فرما، گھر گھر میں اپنے مبارک دین کو 100% امت میں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما، ذریعہ اور بہانے کے طور پر ہمیں اور اس محنت کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، تو نے ہی اپنے فضل و کرم سے تیرے بندوں کے دلوں میں جب بات ڈالی ہے کہ گھر گھر میں تیرا دین زندہ ہو جائے، گھر گھر میں تیرے بندے تیرے دین کے لیے قربانی دینے بن جائیں۔ اے اللہ، تیرے بندے تیری نسبت پر تیرے بندوں کے پاس جا جا کر اس کی فکر کر رہے ہیں، تیری توفیق سے کر رہے ہیں، تو اس کو وجود دے گا تو وجود میں آ جائے گا۔ مولا، تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، اور ہمیں دنیا میں ہدایت کاملہ کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور ہماری جان مال صلاحیتوں کو اے اللہ ہمارے اوقات کو تیرے نبی والی دین کی فکروں کے لیے قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو قبول کر لے، پوری امت اور امت مسلمہ کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما لے۔ مولا، تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کون کر سکتا ہے؟ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہم پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، تو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تیری مہربانی کے صدقہ اے اللہ تیری سنت پر اپنی نظر رحمت کو متوجہ فرما دے، اور اس امت کو پھر تیری رضا والی زندگی نصیب فرما دے، اور تیری اطاعت والی زندگی پر ڈال دے، اور اس امت کو پھر دوبارہ اقوام عالم کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، تیری مخلوق ماری ماری بھٹک رہی ہے، اے اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما دے، اور اپنی مخلوق کو صراط مستقیم پر ڈال دے، صراط مستقیم پر ڈال دے، اور اے اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما کر ان کے سینوں کو تیرے دین کے لیے منشرح فرما دے، اسلام کے لیے منشرح فرما دے، اور انہیں تیرے دین کے مددگار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے صوبے گجرات کو اے اللہ تو ہی نمونہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، تیرے بندوں کے قربانیوں کا صدقہ اے اللہ ہمارے اس پورے علاقے میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اے اللہ اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ اے اللہ پوری امت میں تو ہی زندہ فرما دے، تو ہی زندہ فرما دے۔ اس علاقے گجرات کے ایک ایک فرد کو ایمان دے دے، اس ملک کے ایک ایک فرد کو ایمان دے دے، اور عالم میں بسنے والی پوری انسانیت کے لیے اے اللہ ہدایت کے عموم میں فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ہونے والے سفر کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ساتھی ہم کمزور، نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، قدم قدم پر یہ ہمیں پھٹکا رہا ہے، قدم قدم پر ہمیں بہکا رہا ہے۔ مولا نفس و شیطان کے بہکانے سے ہماری حفاظت فرما دے، اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں نکال کر اے اللہ جیسے صحابہ نے تیری ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اور تیری ذات عالی پر اے اللہ بھروسہ کرتے ہوئے تیرے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما دے۔ اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے مولا قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما، مولا تیری مدد کے بغیر کیا ہو سکے گا؟ ہم تو چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ محتاج ہیں، چھوٹے بچوں کو ماں باپ انگلیاں دے کے چلایا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو اس سے بھی زیادہ تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو ہی اپنی مدد کا سہارا دے کر اے اللہ موت کے آخری دم تک اے اللہ اس دین کی محنت میں چلتے رہنے کی اور تیرے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنے کی تیری رضا خوشنودی کے جذبے کے ساتھ اے اللہ ہمیں چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موت ہمیں نصیب فرما۔
تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیرے نبی کے دیان کی موت نصیب فرما، تیرے نبی کے جانثار صحابہ کا جنت البقیع میں پڑوس نصیب فرما۔ دنیا بکتے بکتے اور دنیا کے اندھے انسانوں کے پیچھے چلتے 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 اے اللہ مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری قدم قدم پر تو سے فرما، حفاظت فرما مولا، حفاظت فرما مولا۔ ایمان کے لٹیرے چاروں طرف سے اپنے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، شیطان اپنی شیطانیت کے ننگے پن کے ساتھ دنیا میں اہل شیطان پھر رہا ہے۔ اے مولا تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ شیطانیت کو دنیا سے ختم فرما اور شیطانی نظاموں کو ختم فرما، اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اس امت مسلمہ کی ایمان کی اے اللہ اس امت مسلمہ کی ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاملات اور معاشرت کی، اے اللہ جان اور مال کی، اے اللہ عزت اور آبرو کی، اور اے اللہ مساجد، مکاتب، مدارس اور دین کی نسبت پر جو محنت جہاں میں ہو رہی ہے اے اللہ تیرے یہاں مقبول ہے، سب کی تو پوری پوری عبادت فرما۔ اے اللہ تو ہی پوری پوری عبادت فرما۔ تیرے دین کے دشمنوں کی جتنی تدبیریں تیرے دین کے خلاف دنیا میں چل رہی ہیں اے اللہ ان کے خلاف استعمال فرما، اور تیری مخلوق کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتا میں عطا فرما دیں۔ جنہیں شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ اے مولا تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے دین کی عظیم محنت کرنے والوں میں اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے مولا پریشانی تیری طرف سے آتی ہے تو ہی دور کرے گا تو ہوگی۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور اے پوری امت مسلمہ کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اللہ پریشانی کو دور فرما دے، مظلومین کی حمایت فرما، مظلومین کی مدد فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو تو ادا فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری راہ میں نکلنے کے لیے ارادے کر چکے ہیں اور اس مجمع میں جن تیرے بندوں نے جیسے جیسے ارادے اور عزائم کیے ہیں ان سب کو تو قبول فرما، اس کے وجود میں آنے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما اور ذریعہ و بہانے کے طور پر ہمارا یہاں آنا قبول فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی شان میں عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے مولا تو نے اپنے فضل و کرم سے اس عظیم محنت کو دنیا میں چالو فرمایا ہے، اسے تکمیل تک پہنچانے کا تو ارادہ فرما، اسے تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ فرما، ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دین کی عظیم محنت کی، محنت کرنے والوں کی، محنت کے مراکز اور ٹھیوں کی اے اللہ سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ صدیوں تک اس محنت کے چلتے رہنے کی خیر سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے بزرگوں کو عمر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں صحت دے، قوت دے، ہمت دے، عافیت دے، ان کے سایوں کو تعدیر قائم فرما دے، ان کے عمر و برکت نصیب فرما دے، اجتماعیت قلوب پیدا فرما، وحدت کلمہ پیدا فرما، وحدت فکر پیدا فرما۔ اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ امت کو لے کر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما اور امت کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی تو پوری پوری حفاظت فرما، پھر امت کی تربیت کا انتظام فرما اور پھر امت کا اس حرمین شریفین سے تیرے دین کے اور تیرے کلمے کی بلندی کے لیے تیری راہ میں نکلنے کی وفود بدبر کے جانے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، جب تک دنیا میں رکھے تیرے رضا والی زندگی نصیب فرما، تیرے دین کی عظیم محنت میں مشغول فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک